تھا تھوڑا سا بس رہ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ توفیق دی کہ آج ہم اپنا اماں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رمضان میں ہی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو پہلی صورت سے آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ النبا مکیہ، مکی صورت ہے، اس کی 40 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، ان اور ما سے مل کر یہ لفظ بنا ہے، یعنی کس چیز کے بارے میں یتساءلون، وہ سوال کر رہے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ باب میں سے ہے، عربی کے سآلہ آپ کو نظر آ رہا نا، سوال کرنا، تو شروع میں تا لگ گیا ہے تو اور سینٹر میں ایک حمزہ ایکسٹرا لگا ہے، یعنی سین کے بعد، تو یتساءلون وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ اب اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ہم آیات مزید کر لیں۔ ان النباء العظیم، ان بارے میں، النبائی خبر، نبی کو بھی نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آ کے خبردار کرتا ہے، تو نبا خبر کے بارے میں، العظیمی جو بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ ان نبائی الف لام سے شروع ہو رہے ہیں، یہ مرکب ورڈ ہے، تو یہاں پر فرمایا کہ وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں، الذی وہ جو، ہم وہ، فی ہی اس میں، مختلفون مختلف ہیں، یعنی آپس میں ہی اختلاف رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں کیا چہم گوئیاں کر رہے ہیں، کیا چیزیں، کن چیزوں کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو دراصل یہ قیامت کا تصور ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین مکہ کو بتا رہے تھے اس کے بارے میں آپس میں سوال کرتے تھے، کیونکہ مکہ کے کافروں کے نزدیک قیامت کا تصور اور نظریہ ایک عجوبہ چیز تھی۔ جب قرآن نے یہ اعلان کیا کہ قیامت واقعتاً آنے والی ہے اور تمہیں تمہارے مٹی میں گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے تمہارے اعمال کے بارے میں باز پرس کی جائے گی، تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ مسلمانوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپس میں ہی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ قیامت کیا بلا ہے، ہم مٹی میں مل جانے کے بعد کیوں کر زندہ ہو سکتے ہیں، آج تک تو کوئی مرا ہوا واپس نہیں آیا، نہ ہی کوئی زندہ ہوا۔ یعنی وہ اصل بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، ان سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تمہارے مردے آج ہی تمہارے سامنے زندہ ہو کر آ جائیں گے، بلکہ قیامت تو ایک ایسے دن قائم ہونی ہے جب تمام ذی روح کو مار دیا جائے گا، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ لیکن صرف اس چیز کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کیسی انہونی بات ہے، یہ آئے گی کب؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو ان کی دلچسپی کا موضوع بنے ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپس میں بھی ایسے سوالات کرتے رہتے تھے، اور اس بات سے ان کا مقصد دراصل کسی خاص نتیجے پر پہنچنا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ہم سوال کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم کسی چیز کے بارے میں مکمل تفصیل حاصل کریں اور اس کو جان کر اس پر ایمان لے آئیں، لیکن اس بات سے ان کا، قریش مکہ کا یہ مقصد نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا مقصد صرف مسلمانوں کو چڑھانا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے وحدانیت یہ کہ اللہ ایک ہے اور وہ تمام اختیارات کا مالک ہے، اور ان کے معبودان باطل کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے، اور اسی طرح سے موت کے بعد وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ تمام چیزیں ان کے لیے بڑی حیران کن تھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ رسالت کا بھی وہ انکار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے سے نہیں کا انکار کرتے تھے، بلکہ الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، کاہن وغیرہ کہتے تھے۔ تو اب یہ تمام چیزیں جب ان کے لیے حیران کن تھیں تو وہ ماننے کو تو تیار نہیں تھے، تو ان باتوں کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ ان النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ وہ خبر کیا ہے؟ کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، کہ تم ضرور اس دن اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، اس بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی مختلف طرح کے عقائد رکھتے تھے۔ دور نبوی میں عقیدہ آخرت کے متعلق طرح طرح کے اختلافات پائے جاتے تھے، اور یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ میں کچھ تو دہریے تھے جو سرے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے ہی قائل نہ تھے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کو کیا، اللہ کی ہستی کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کی ہستی کے تو قائل تھے، لیکن وہ آخرت کے منکر تھے، یعنی اس بات پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ ان کے درمیان عیسائی بھی ظاہر ہے اس زمانے میں پائے جاتے تھے، عیسائی آخرت کے تو قائل تھے، لیکن ان میں سے اکثریت کا عقیدہ یہ تھا
کہ اخروی عذاب اور ثواب صرف روح پر وارد ہوگا، بدن جو گل سڑ چکا ہے اسے دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ کچھ اور نظریہ کے قائل تھے، وہ شک و شبہ میں مبتلا تھے، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ دونوں صورتیں ممکنات میں سے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ قیامت قائم ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی انسان کا قصہ پاک ہو جائے۔ تو قیامت کا نظریہ ان کے ہاں صرف ایک وہمی تھا۔ اختلافات کے باوجود یہ لوگ عملاً اور نتیجے کے لحاظ سے آخرت کے تو منکر ہی تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں بھی جس طرح کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اس کے وہ قائل نہیں تھے، یعنی اگر ایک ذات پر وہ ایمان لاتے بھی تھے تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اختیارات میں بہت سارے معبودان باطل کو شریک کرتے تھے۔ تو یہاں پر انہی چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اور یہاں پر اگر النبأ العظیم سے مراد قرآن کو لیں، یعنی ایک یہ بڑی خبر تھی جو ان کو مختلف چیزوں کے بارے میں بتا رہی تھی، تو پھر قرآن کے متعلق بھی مختلف طرح کے سوالات آپس میں وہ کرتے تھے۔ اگر اس سے متعلق قیامت کو لیا جائے جیسے ابھی تفصیل سے بتایا تو یہ وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح یہاں پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبی مبعوث کیا گیا تھا، تو اس کے بارے میں بھی وہ آپس میں چیم و گوئیاں کرتے تھے۔ اور پیچھے ہم وہ پورا واقعہ پڑھ رہے ہیں نا کہ جس میں وہ پھر سوچتے تھے کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، کاہن ہیں یا کیا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں ہی موت کے وقت آخرت سے متعلق کچھ حقائق تو سامنے آ جائیں گے، یعنی ان قریب معلوم ہو جائے گا، یعنی اسی دنیا میں ہی جان لیں گے۔ پھر فرمایا ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر دراصل ایک تو یہ کہ دنیا میں موت کے بارے میں، موت جب آتی ہے تو اس وقت انسان پر کچھ حقائق واضح ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس وقت تو سب کچھ ہی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو جن جن چیزوں کا وہ انکار کر رہے تھے اسی کی تاکید کے لیے یہاں پر یہ آیت دو دفعہ آئی ہے، ایک تو تاکید کے لیے بھی اور دو باتوں کے لیے بھی، کہ جس وحدانیت کے وہ انکاری ہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اختیارات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہی ہیں، اور اسی طرح جس قیامت کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ بھی واضح ہو جائے گی، واقعہ ضرور ہوگی، تو وہ جان لیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اب یہاں سے فطرت کے سے کچھ نشانیاں انسان کے سامنے لائی جا رہی ہیں تاکہ وہ اس بات پر ایمان لے آئے جن چیزوں سے وہ انکار کر رہا ہے۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو فرش، یعنی تم دیکھتے نہیں کہ کائنات میں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشیاء کو پیدا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے زمین کا ذکر کیا، پھر فرمایا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، یعنی زمین کو پہلے پیدا فرمایا اور اس کے بعد اس کو ڈولنے سے بچانے کے لیے پہاڑ اس میں میخوں کی طرح گاڑ دیے۔ بڑی حکمت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات تخلیق کی، اور ہر چیز اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، پھر انسان کو اس کے نفس کی طرف لوٹایا کہ کیا نہیں پیدا کیا تو، اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑوں کی شکل میں، یعنی تمہیں مردوں اور عورتوں کی شکل میں پیدا کیا گیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا۔ اب یہاں پر ایک ایک چیز کو دیکھ لیں، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے الم نجعل الارض مہادا، زمین کو فرش بنا دیا، کہ زمین پر انسان اپنے مختلف طرح کے کام کرتا ہے، اور اب انسان جانتا ہے کہ زمین مسلسل حرکت میں ہے، لیکن اس کے باوجود کس طرح انسان اطمینان اور چین سے اس کے اوپر رہتا ہے۔ اور اس کے بعد پہاڑوں کو، جو زمین کی سب سے مضبوط چیز تصور کی جاتی ہے، اس کو میخوں کی طرح یعنی کیلوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا گیا ہے، اور جس سے زمین ہمارے لیے باعث سکون ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، سبحان اللہ، اور نہ صرف انسانوں کو بلکہ ہر طرح کی چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ جوڑے کے اندر ہی ایسا سکون اور محبت کا باعث رکھ دیا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سکون بھی حاصل کریں اور دنیا میں اپنے مقاصد کو بھی پورا کرتے رہیں۔ تو اب جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح بمقصد پیدا کی ہیں اور اس میں ہمیں کوئی جھول نظر نہیں آتا، تو کیا عقل یہ باور کرتی ہے کہ انسان کو ہی بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے کہ وہ زمین میں جو چاہے کرتا پھرے، اور اس کے بعد جب مر جائے تو اس کا قصہ ہی پاک ہو جائے، اس سے کوئی سوال جواب نہ کیا جائے؟ جس طرح سے کائنات کی ہر چیز کو بمقصد پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں کا استعمال ٹھیک طریقے سے کرے، اور اس کے لیے اس کو موت تک کا وقت دیا گیا ہے۔ اور سورہ تبارک العظیم میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اور حیات کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تاکہ تم اس میں آزمائے جاؤ اور اس کے بعد ایک ایسی زندگی پاؤ جس میں تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے۔
پھر اس کے بعد وجعلنا نومکم سباتا، انسان کو مختلف طرح کی نشانیوں سے جھنجھوڑا جا رہا ہے، اس کو عبرت دلائی جا رہی ہے، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ۔ سبحان اللہ، نیند کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہے۔ نیند کیا چیز ہے، ہم اس کی حقیقت آج تک بھی سائنسدان نہیں جان سکے، کہ جب انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن محض کام چھوڑ دینے سے تھکاوٹ دور نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو نیند نہ آ جائے، اور ایک ایسا اضطراری عمل ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے نا۔ تو اور جب انسان سو جاتا ہے تو یعنی ایک بے ہوشی کی طرح ایک چیز ہے جو انسان پر چھا جاتی ہے، اور اب تھوڑی دیر پہلے جو انسان جس کے سارے اعضاء کام کر رہے تھے، اب وہ ایسے پڑا ہوا ہے جیسے اس کو ہلاؤ تو مشکل سے اٹھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے جو خلیے تباہ ہو جاتے ہیں یعنی کام کرنے کے دوران، ان سب کی مرمت نیند کے دوران ہو جاتی ہے، اور جب یہ ساری مرمت ہو جاتی ہے تو کس طرح سے انسان ہوش میں آ جاتا ہے اور دوبارہ سے جیتا جاگتا انسان ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی نیند اور جو اس کا جاگنا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے کتنی بڑی نشانی ہے کہ جس طرح سے ہم سو جاتے ہیں اسی طرح سے ہم ایک دن مر جائیں گے، اسی لیے نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے۔ تو نیند کے بعد تم اٹھائے جا سکتے ہو، جیسے ہمیں دعا بھی یہی سکھائی گئی نا، کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا، تو اسی طرح مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور پھر تمہارا امتحان ہوگا، یعنی ایک تو امتحان، یعنی امتحان کا تمہیں اس دن جواب دیا جائے گا۔ دنیا میں جو امتحان ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن تم سے اس کی پوچھ کریں گے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور بنایا ہم نے رات کو پردہ پوش، یعنی تمہارے لیے ڈھانپ لینے والی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رات کس طرح سے پردہ پوش ہے، کہ سب چیزوں پر چھا جاتی ہے، حتیٰ کہ بچے اور جانور بھی اس میں آرام پاتے ہیں۔ یہ تو آج کل ہم نے فطرت سے دوری اختیار کی ہے، اور ہماری اپنی ہی مشینیں ہمیں تنگ کیے ہوئے ہیں۔ ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہماری لائٹس اور بلبز نہ جل رہے ہوں تو کس طرح پورے ماحول پر ایک سیاہ تاریکی چھا جاتی ہے، جو انسان کی نیند میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کو، آپ کے پورے جسم کو تاریکی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر یہ تاریکی انسان کو نہ ملے تو وہ ایک فریش نیند لے کے نہیں اٹھ سکتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح راتوں کو کام کرنے والے لوگوں سے اگر آپ کبھی پوچھیں تو چاہے ان کو دن کے وقت سونے کا موقع ملتا ہے، لیکن وہ جو رات کے وقت نیند کی برکت انسان حاصل کرتا ہے وہ کبھی بھی دن کے وقت نہیں پا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے ہمارے لیے لباس بنا دیا، یہ بہت ضروری ہیں، یہ رات کی تاریکی چھا جانا اور ماحول کا بالکل پرسکون ہو جانا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ دن میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو آپ کوئی تاریک گوشہ تلاش کرتے ہیں یا آنکھوں پر کپڑا رکھ لیتے ہیں، جیسے دن کے وقت قیلولہ کرتے ہیں انسان، تو سر اپنے اوپر کوئی کپڑا اوڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو گہری نیند کا لطف آ سکے۔ تو جس طرح سے لباس انسان کو سکون دیتا ہے، اسی طرح سے رات انسان کو نیند کا سکون دے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا وجعلنا النہار معاشا، اور اس کے برعکس جو دوسری چیز، اب جیسے ابھی ذکر کیا کہ تمہیں یعنی مرد و عورت کو جوڑے کر کے پیدا کیا گیا ہے، کہ ان کے یعنی ایک دوسرے کے بغیر زندگی کے مقاصد کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے مردوں کو باہر کے کاموں کے لیے بنایا اور عورتوں کو اندر کے کاموں کے لیے، تو یہاں پر دن اور رات کے جوڑے میں بھی کتنی زیادہ نشانیاں ہیں، کہ رات پردہ پوش ہے، لباس کی طرح انسان کو سکون دیتی ہے، اور جبکہ دن کو معاش کا وقت بنایا، کام کا وقت بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ فطری ذرائع ہیں کہ دن کو انسان کام کرے، جبکہ اسے قدرتی روشنی آسانی سے میسر آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورج نکلے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی تنگ و تاریک کوٹھری میں بھی اس کی شعاعیں نہ پہنچیں، ٹھیک ہے؟ تو رات کو انسان آرام کرے، نیند لے لے، اور اس کے بعد جب اس کو صبح کام کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو روشنی عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں جیسے رات کے وقت بھی کام کرنا عام ہو گیا ہے، لیکن اگر مسلسل انسان ایسا ہی کرے کہ رات کو ہی کام کرتا رہے اور دن کو آرام کرے، تو کچھ عرصے کے بعد اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ رات کو کام کر کے وہ مکمل فائدے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فطری نظام ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو توجہ دلائی ہے، اور اسی طرح رات اور دن کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں نا، کہ اتنی بڑی بڑی یہ نشانیاں ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ بغیر کسی شور اور ہنگامے کے رات دن میں بدل جاتی ہے اور دن رات میں بدل جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط، یعنی 7 مضبوط آسمان قائم کر دیے۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اور قدرت ہے کہ 7 آسمان پیدا فرمائے گئے ہیں اور مضبوط اور سخت ہیں کہ ان آسمانوں کے ورائے جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ ہماری نظر میں نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کی جو بھی یعنی حرکات وہاں پر ہو رہی ہیں وہ ہم تک پہنچتی، نہ وہ آوازیں پہنچتی ہیں، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مضبوط اور سختی کے ساتھ قائم کیا ہے۔ اور پہلا آسمان تو ویسے ہی جیسے ہم جانتے ہیں کہ انسان کے لیے چھت کا کام دے رہا ہے، وجعلنا سراجا وہاجا، اور بنایا ہم نے سورج کو روشن ہونے والا، اور سورج کو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے حرارت اور روشنی کا ذریعہ بنا دیا، اور پھر اس کو ایک ایسے مناسب فاصلے پر رکھا کہ انسان کے لیے اس کی تپش بھی فائدہ مند ہے اور اس کی چمک بھی۔ ادروائز ہم جانتے ہیں نا کہ سورج ایک بھڑکتا ہوا گولا ہے، کہ اگر یہ زمین سے کچھ اور قریب ہوتا تو یہاں پر کوئی بھی زیرو باقی نہ بچتی، اور اگر دور ہوتا تو پھر زمین ٹھنڈی ہوتی اور ہم یہاں پر زندگی نہ گزار سکتے۔ سبحان اللہ! تو سورج کو زمین سے اتنے مناسب فاصلے پر رکھنا اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور یعنی وہ جو دہریے ہیں جو کہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی ہستی موجود نہیں ہے اور دنیا کا سارا نظام یہ خود سے خود چل رہا ہے، کیا انسان کو اپنی زندگی میں کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ خود سے خود اتنا مربوط اور منظم نظام قائم ہو جائے؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اتارا نازل کیا ہم نے بدلیوں سے، یہ نچڑنے والی بھی کہتے ہیں، ماءً پانی، بکثرت سجاجہ بکثرت، یعنی خوب خوب پانی برسایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بدلیوں سے، اور یہ وہ پورا واٹر سائیکل ہے نا، کہ پورا جو چلتا ہے کہ زمین سے ہی پانی بخارات کی صورت میں اٹھتا ہے، اور اس کے بعد یہی پانی بادلوں کی صورت میں جب جمع ہو کر پھر جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں برساتے ہیں، اور پھر برسانے کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ زمین کے مختلف جگہوں پر یہ ذخائر کی صورت میں سٹور ہو جاتا ہے، یعنی جیسے برف کے بارے میں اب یہاں پر دیکھیں کہ پھوار کی صورت میں برف پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد منوں ٹنوں اس زمین کی سطح کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر وہی ہمارے کام آتی ہے۔ تو یہ بارش، برف برسنا یا اولے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ معاف کرے کہ بعض اوقات زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو کس طرح سے زحمت کا باعث بنتی ہے۔ تو کون اس سارے نظام کو چلانے والا ہے؟ کون اس سارے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے کہ کہاں پر کتنا پانی بھیجنا ہے اور کہاں پر کتنا یعنی کنٹرول میں رکھنا ہے؟ سبحان اللہ! لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ساتھ غلہ اور نباتات، یعنی بارش سے ہی زمین سے نباتات اور درختوں کی رویدگی ہوتی ہے، اور یہی نباتات زمین پر تمام مخلوقات کے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتی ہیں، انسانوں کے لیے غلہ اور نباتات، اور اس کے علاوہ جانوروں کے لیے بھی ہر طرح کی خوراک اسی سے مہیا ہوتی ہے۔ وَجَنَّاتٍ الفافا، اور باغات ہیں لپٹے ہوئے، گھنے گھنے باغ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگاتے ہیں، کس طرح سے یہ پانی سے ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ ان چیزوں پر غور کر کے کیا تم اس بات پر نہیں پہنچتے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، یعنی یہ ضرور آئے گا جس دن تمام زیرو کو ان کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ تو سبحانہ تعالیٰ نے جب کائنات میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی اور انسان کو اتنی معجزہ نما قوتیں دیں کہ وہ کیا کیا ایجادات کر رہا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کو ایسے ہی زمین میں چھوڑ دیا جائے اور اس کا مواخذہ نہ کیا جائے؟ بلکہ یہ تمام جو قدرت کی نشانیاں ابھی ان آیات میں گنوائی گئی ہیں، تو یہ سب موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر دلالت کرتی ہیں، یعنی یقیناً ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب اس کائنات کی بساط ہی لپیٹ دی جائے گی اور سب انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے ان سے محاسبہ لیا جائے گا۔ اور ہاں، لیکن مشرکین مکہ اس بات میں بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ دن کب ہوگا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن وہ ہوگا ضرور۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم بھی جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری مقصد پر نظر ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کسی بیٹے یا بیٹی کا نکاح ہونے والا ہے، تو نکاح کی ڈیٹ تو ابھی دور ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ مختلف طرح کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، کوئی کپڑے بنا رہا ہے، کوئی طرح طرح کے کھانے کے پلاننگ کر رہا ہے کہ کیا مہمانوں کو کھلایا جائے گا، یا اور بھی اس طرح سے، تو وہ کسی نتیجے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے نا، کسی مقصد کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنی بڑی ہستی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات کے نظام کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ ضرور ایک ایسا دن آئے گا جو کہ مقرر ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا وقت مقرر ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کی خبر نہیں دی گئی۔
پھر فرمایا وہ دن کیسا ہوگا، یوم ینفخ فی الصوری، اس دن پھونک ماری جائے گی سور میں، فتاتون افواجا، تو تم لوگ آ جاؤ گے فوج در فوج۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت ہے کہ تم ایک آدمی کے دوبارہ زندہ ہونے پر حیرت کرتے ہو، تو وہ تو ایسا دن ہوگا کہ صرف پھونک ماری جائے گی سور میں اور تم سب کے سب فوج در فوج آ جاؤ گے۔ اور یہاں پر یاد رکھیے یہ دوسرے سور کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نفخہ اول جب پھونکا جائے گا، یعنی پہلی دفعہ جب اسرافیل پھونک ماریں گے، تو زمین پر تمام ذی روح مردہ ہو جائے گی، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی، حتیٰ کہ فرشتوں کی ارواح بھی قبض کر لی جائیں گی۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ پھونک ماری جائے گی، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، تو پھر یہ وہ وقت ہوگا جب کہ لوگ فوجوں کی صورت میں آئیں گے، اور فوج در فوج، یعنی اس سے ہمارے ذہن میں کیا تصور آتا ہے، مختلف طرح کے گروپس قائم ہو جائیں گے، ہر طرح کے لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق گروپس میں ہوں گے اور اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے بچا لے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو یہ وہ دن ہوگا جس دن کھول دیا جائے گا آسمان کو، تو وہ ہو جائے گا دروازے دروازے۔ ابھی آسمانوں کی سختی کا ذکر کیا گیا تھا کہ کیسے تمہارے اوپر سختی سے ان آسمانوں کو قائم کر دیا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہی آسمان بودے بودے ہوگا۔ آج تو تمہیں آسمان بالکل صاف شفاف سالم نظر آتا ہے، کہیں رکھنا یا دراڑ یا شگاف نہیں ہے، لیکن قیامت کا پہلا سور ہی جب پھونکا جائے گا تو اتنی دراڑیں یا شگاف پڑ جائیں گے، تو لگے گا کہ آسمان سارے کا سارا ہی دروازے دروازے ہو گیا ہے۔ اس وقت یہ ایک محفوظ چھت نہیں رہے گا، بے شمار ستارے آپس میں ٹکرا کر زمین پر گر پڑیں گے، اور کئی ٹوٹنے والے ستارے اور دوسری بلائیں بھی زمین کا رخ کر لیں گی۔ جیسے بھی بتایا تھا نا کہ آسمان اتنا سخت اور مضبوط ہے، اور اس طرف جو بلائیں اور مختلف طرح کے فلکی اجسام ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرف روکے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ اس دن ختم ہو جائے گا جب قیامت برپا ہوگی، کیونکہ قیامت دراصل نام ہی کیا ہے، ایک یعنی کھڑکھڑا دینے والی زلزلے والی چیز ہے۔ زمین پر بھی جب کوئی زلزلہ آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، تو اس دن سوچو زمین و آسمان کا کیا ہوگا حال، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے آسمان کے۔ پھر فرمایا وسیرت الجبال، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ، یعنی پہاڑ ہی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی جبال کا ہی ذکر آیا تھا نا کہ جبال زمین کی سب سے مضبوط چیز ہیں، یہی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ فکانت سرابا، تو وہ ہو جائیں گے سراب، یعنی مٹی مٹی، دھواں دھواں سا۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ زمین اور پہاڑ اٹھا کر کوٹ دیے جائیں گے اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو پھر وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ یہ یاد رکھیں نا کہ جب پہاڑ ہی اٹھا کر ریزہ ریزہ کر دیے گئے ہیں، تو زمین کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ جائے گی، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ پہاڑ زمین میں کیلوں کی طرح ٹھونکے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر جب ان کے مقامات میں تبدیلی ہو رہی ہے تو زمین کا بھی پھر کیا حال ہو رہا ہے آپ جان ہی سکتے ہیں۔ اور جب یہ پتھر ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر چمکتی ریت بن جائیں گے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ جب بہت زیادہ پیاسے ہوتے ہیں اور شدید دھوپ میں باہر نکلتے ہیں تو دور آپ کو پانی سا نظر آتا ہے نا، تو اسی کا ذکر ہے کہ جب یہ پہاڑ مٹی مٹی اور ریت کی طرح بن جائیں گے تو ایک خاص زاویے سے دیکھنے سے ایسے معلوم ہوں گے جیسے پانی ہے، حالانکہ یہ پانی بھی نہیں ہوں گے، یہ تو دراصل بالکل ہی مٹی اور ریزہ ریزہ ہو چکے ہوئے ہوں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ہے ایک گھات، مرصاد ہے کہ یعنی ایک شکاری ہے جو گھات میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، کہ ابھی میرا شکار آئے گا تو میں اس کو پکڑ لوں گا، بالکل اسی طرح یہ جو جہنم ہے یہ بھی منکرین کے لیے گھات میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آج تو آخرت کے منکر جہنم سے غافل ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، اور یہاں پر ہم رک کر اپنے لیے عمل کا پوائنٹ سوچیں کہ ہم بھی جہنم پر کتنا ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم اس پر مکمل ایمان لائیں کہ یہ بنا دی گئی ہے اور اس کی حرارت زمین کی آگ سے، یعنی جو آگ یہاں پر اس زمین میں ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے مہیا کی گئی ہے اس سے 69 ٹائمز دگنا ہے، تو امیجن کریں کہ ہم پھر کس طرح سے اس سے بچنے کی کوشش کریں کہ جب بھی اللہ نہ کرے ہمیں کسی گناہ کا خیال آئے تو ہم رک جائیں اس بات کے ڈر سے کہ جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے اپنے شکار کو لینے کے لیے۔ تو حیرت ہے ان لوگوں پر جو اپنے انجام سے بے خبر اور لاپرواہ ہو کر زمین میں پھر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جہنم تو ان کی گھات میں پڑی ہوئی ہے، ان کے مرنے کی دیر ہے کہ جہنم فوراً انہیں اپنے قبضے میں لے لے گی، وہ تو پہلے سے ہی انتظار میں ہے کہ کب اس کو کوئی شکار مہیا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس شکاری سے کس حد تک غافل ہیں۔
للطاغین مآبا، یہ کس کے لیے ٹھکانہ ہے؟ سرکشوں کے لیے، سرکشوں کے لیے یہ ٹھکانہ ہے، وہ یہاں پر پہنچیں گے۔ لابسین فیہا احقابا، ہمیشہ رہنے والے اس میں مدتوں مدتوں وہ اس میں پڑے رہیں گے۔ حقبہ دراصل 80 سال یا اس سے زائد مدت کا طویل عرصہ ہے، غیر معینہ مدت کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ احقابہ تک پڑے رہیں گے اور اس کے بعد نکال لیے جائیں گے، نہیں۔ قرآن کو ہم اس کے پورے کانٹیکس میں سمجھتے ہیں نا، تو پچھلے کتنے مقامات پر تو ہم پڑھ آئے کہ منکرین کو اور اللہ کے یعنی انکار کرنے والوں کو، کافروں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حقب اگر جو ہے 80 سال کا عرصہ بھی لیا جائے تو کہاں کہ جہنم کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ ایک لمحے میں ہی وہ وہاں پر کھوپڑیوں کی طرح یعنی کالی ہون ہو جائیں گی، گلے سڑے انسان کے جسم بن جائیں گے۔ تو امیجن کریں کہ حقب در حقب وہاں پر وہ رہیں گے۔ احقابہ جمع کی صورت میں آیا ہے کہ جب دوزخیوں پر ایک حقبہ گزرے گا تو دوسرا حقبہ شروع ہو جائے گا اور پھر تیسرا، یعنی گویا کے لامتناہی دور کے لیے وہ اس میں پڑے رہیں گے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں نا کہ گناہ گار مومن بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر ایک حقب یا 2 حقب سزا مومن بھی وہاں پر پائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے معاف فرمائے، کیونکہ جہنم دراصل کس کے لیے ہے؟ وہ جو ایمان تو لے آئے لیکن ان کے برے اعمال اس حد تک بڑھے ہوئے تھے کہ یہ ان کو نعوذ باللہ جہنم میں لے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے معاف فرما دے اور ہمیں بچائے اس سے۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، کیونکہ یہ جو یہودی تھے وہ کیسی باتیں کرتے تھے کہ اگر ہمیں جہنم میں رہنا بھی پڑا تو ہم چند دن ہی رہیں گے، صرف اتنے دن جتنی ہم نے بچھڑے کی عبادت کی ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ وہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی رہنا کتنا مشکل ہے۔ اور اس سب کو آپ کیونکہ قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جہنم وہ جگہ ہے جہاں پر ہر کوئی وارد کیا جائے گا، یعنی پل صراط تو جہنم کے اوپر ہی رکھا جائے گا۔ جب سب کا حساب کتاب ہو چکے گا تو کافر تو گرتے چلے جائیں گے جہنم میں، کیونکہ ان کو تو روشنی نہیں مہیا کی جائے گی، لیکن مومنین کو روشنی مہیا کی جائے گی اور وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق روشنی دیے جائیں گے۔ کسی کی روشنی سرچ لائٹ کی طرح ہوگی اور دور تک جا رہی ہوگی اور کسی کی صرف پاؤں کے انگوٹھے میں ہوگی، تو اس کے مطابق وہ اس پل صراط کو پار کریں گے جو گہری اندھیری جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اور نعوذ باللہ بہت سے اس میں گریں گے بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان اس جہنم سے پار چلا جائے بغیر اس میں گرے، وہی اصل کامیابی ہے، اور وہاں پر پھر جنتوں کو پالے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں یہ ٹارگٹ رکھیں کہ کوئی بھی نعوذ باللہ گناہ کا کام یہ سوچ کر نہ کریں کہ ابھی زندگی پڑی ہے یا ابھی مہلت ہے، ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، یا پھر یہ کہ یہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی وقت ہے، ہم بعد میں سمجھ لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آج ہی یہ توفیق دے دیں کہ ہم اس کو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرما دے۔ یہ اصل چیز ہے جس سے ہم نے بچنے کی بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ وہ چیز ہے نا جو ہمیں چاہیے ہے۔ استغفار بہت زیادہ، رمضان کا مہینہ گزرے نہیں کہ آپ استغفار پڑھیں، یعنی کہ بدقسمت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں نا، جیسے سحری کے وقت اٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مومنین کے لیے آتا ہے نا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے۔ لیکن کچن میں کام کرتے ہوئے کبھی ہم کوئی فریج کھول رہے ہیں، کوئی کام رکھ رہے ہیں، کوئی چیزیں اٹھا رہے ہیں، ٹیبل لگا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، اپنا استغفار ہی بھول جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک آسان سی کیا چیز ہے کہ استغفر اللہ لکھیں آج ہی ایک پیپر پہ اور اس کو کچن میں لگا دیں، نظر پڑے گی نا بار بار کسی الماری کو کھولتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے، کیونکہ ہم نے اس رمضان میں اپنا ٹارگٹ کیا رکھنا ہے کہ اپنی بخشش کروانی ہے انشاءاللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم بہت سارے ٹارگٹ بناتے ہیں، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، لیکن بہت سارے نہیں پورے ہو رہے ہوتے، تو پھر انسان مایوس ہوتا ہے کہ ہائے میں نے یہ بھی کرنا تھا وہ بھی کرنا تھا۔ نہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ یہ جو آپ کسی کے لیے تیاری کر رہے ہیں سحری کی، وہ بھی تو آپ کے لیے باعث ثواب ہی ہے۔ سب سوئے پڑے ہیں لیکن آپ 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے ان کے لیے پکا رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے۔
تو لیکن اس میں اپنا استغفار نہیں بھولنا، اور اسپیشلی آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت بھی آپ کا یعنی کہ آپ گرم ہاتھ ہوتا ہے آپ کا، آپ روٹی پکا رہے ہیں، کبھی کبھار چولہے کو توے کو لگ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، فوراً اللہم اجرنی من النار۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ صبح فجر کی دعا کے بعد، فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے 7 دفعہ، لیکن ہم بھول جاتے ہیں نا۔ تو اپنی ایک تو روٹین میں یہ شامل کر لیں کہ وہ جو کلمات ہیں جو ایک ام المومنین پڑھ رہی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نبی وہ پڑھ رہی تھی بہت سارے کلمات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے کہا کہ میں نے 4 کلمات ایسے پڑھے ہیں 3 دفعہ جو ان پر بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ تو بہت بھی مصروف ہے نا آپ، تو یہ کلمات 3 دفعہ پڑھ کے درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ گھات میں بیٹھی ہوئی ہے انسانوں کے، تو ہم کیوں نہ اس سے پناہ مانگے اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے۔ تو لابسین فیہا احقابا، اصل کیا ہے کہ انسان دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اور وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، لا یذوقون فیہا بردوں ولا شرابا، کوئی نعمت وہاں پہ نہیں ہے، نہ وہ چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی پینے کی چیز۔ اب آج اگر روزہ جب رکھنا پڑتا ہے اور جب گلا خشک ہوتا ہے تو پانی کیسے آپ کو راحت پہنچاتا ہے؟ تو امیجن کریں کہ وہاں پر کچھ بھی ٹھنڈا پینے کے نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس قابل کہ اس کو پیا جائے یا اس سے ٹھنڈک حاصل کی جائے۔ استغفر اللہ، اللہ حمیم و غساقہ، کھانے پینے کی چیزیں ہیں لیکن وہ کیا ہے؟ گرم کھولتا ہوا پانی اور زخموں کا دھومن۔ یہ زخموں کا جو دھومن ہے نا، یہ جیسے ویل آتا ہے نا، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، وہاں پر دوزخیوں کے زخموں کی پیپ اور یعنی جو اس کی جلن کے بعد جو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہوں گی نا، وہ وہاں پر ہوں گی اور یہی دوزخیوں کو پلائی جائیں گی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرما دے کہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف وہاں پر صرف آگ ہی نہیں ہے، اور آگ ہی ان کا بچھونا اور اوڑھنا ہے، اوپر نیچے صرف آگ ہی ہے۔ اب اس کو آپ اس طرح امیجن کر سکتے ہیں کہ آج جب یہاں پر جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں ٹھنڈک بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر زمین پر برف کی سلیں جم جائیں اور اس کے بعد اوپر سے بھی برف پڑ رہی ہو تو زندگی گزارنا یعنی کہ مر جاتے ہیں لوگ نا۔ آپ جانتے ہی ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ کولڈ کی وجہ سے مر جاتے ہیں یا ان کے جسموں پر جو بھی نشانات پڑتے ہیں۔ تو وہاں پر دوزخ کو امیجن کریں کہ اوپر نیچے صرف جہنم ہی ہے، گرم ہی ہے، اور اس کے بعد جب وہ پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی ان کی مہمانی کو ہے، نعوذ باللہ، اور کھانے کے لیے کیا ہے؟ زخموں کا دھومن ہے۔ استغفر اللہ۔ جزاء وفاقا، یہ ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اب جب بھی کبھی بھی جہنم کا خیال آتا ہے نا تو انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم و کریم ہے، وہ کیوں ڈالیں گے؟ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ برحق ہیں، وہی معبود برحق ہے، سارے باقی معبودان باطل ہیں۔ تو اس بڑی حقیقت کا انکار کر دینا انسان کو جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ یہ ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ ہے، جیسا انہوں نے عمل کیا ویسی ہی سزا دی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں دی جائے گی انہیں۔ ان کے جرائم کی بنیاد تو یہی چیز ہے نا، جیسے شروع میں ہی فرمایا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس بات کا ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور محاسبہ کیے جائیں گے۔ انہوں نے انکار کیا تھا اور پوری زندگی شتر بے مہار کی طرح گزاری، کوئی اپنے اوپر کسی بھی بوجھ کو محسوس نہ کیا، انکار ہی کر دیا اللہ کا اور دوبارہ جی اٹھنے کا، تو پھر وہاں پر ان کے کرتوتوں کا ان کو بھرپور یہ بدلہ دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا وہ ان کے گناہ تھے، بے شک تھے وہ نہیں امید رکھتے، رجا سے ہے نا کہ وہ امید ہی نہیں رکھتے تھے حساب کی، ان کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ وہ مرنے کے بعد حساب کے لیے پیش کیے جائیں گے، کوئی حساب کتاب بھی ہوگا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو پوری طرح سے، یعنی مکمل جھٹلانا، زال پہ شد آ رہی نا شدت کے لیے، یعنی آیات کو بالکل ہی جھٹلا دیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ مان جاتے ہیں اور پھر اس میں تھوڑا بہت شک و شبہ کرتے ہیں، پھر آخر کار ایک اوپر کی فیس پر جاتے ہیں، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا مکمل طرح سے، الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا اور کاہن کہنے لگے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، تو انسان نہ بھولے کہ ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے
کتابہ ایک کتاب میں، حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی اور وہ وہاں پر سب کچھ محفوظ کیا جا رہا تھا۔ تو آج بھی انسان جاگ جائے، آپ یہ دیکھیں کہ شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں اس مبارک مہینے میں۔ خیر کے طالب کو کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھ اور نیکی کر، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور بدی کے طالب کو کہا جاتا ہے کہ رک جا۔ تو جب بھی کبھی نیکی کا خیال آئے تو اس کو کر گزریں، سب کچھ اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صرف اللہ کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے، کیونکہ بہت سارے اعمال وہاں پر باطل کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کیے گئے تھے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ تو جب بھی کوئی نیکی کریں تو یاد رکھیں کہ لوگ نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی چھوٹا سا چھوٹا گناہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آیا، میں نے کوئی غلطی کر دی، میرے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آیا، میں نے کسی کی غیبت کر دی، جس کی غیبت کی گئی اس کو تو پتہ نہیں چلا، لیکن کل شعین احصیناہ کتابہ، اللہ کی کتاب میں تو وہ لوح محفوظ میں تو لکھ دی گئی نا، وہ وہاں پر محفوظ ہو گئی۔ اور وہ جو اعمال نامے ہمیں دیے جائیں گے جو آج تیار ہو رہے ہیں وہ وہاں پر محفوظ ہو گئے ہیں۔ تو انسان اس بات سے باز آ جائے کہ وہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اور فرشتے سب کچھ اس کا محفوظ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، لیکن وہاں پر ان سے کہا جائے گا تو چکھو، پس ہرگز ہم نہ زیادہ دیں گے تم کو مگر عذاب میں، یعنی عذاب میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ نعوذ باللہ دنیا میں جب انسان جہنم کا انکار کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اہل دوزخ کو جب دوزخ کا عذاب سہتے سہتے کافی سال گزر جائیں گے تو اس کے عادی ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب پر عذاب، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی جب جلنے کی تکلیف ہوتی ہے تو جب آگ دلوں تک پہنچتی ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہاں پر تو موت ہے ہی نہیں، تو یہ عذاب کیسے کم ہو سکتا ہے؟ یہ تو مسلسل عذاب ہے جو کہ وہاں پر اسی میں وہ رہے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں ایندھن ختم ہو جاتا ہے نا، آگ بجھ جاتی ہے، فائر فائٹرز آ جاتے ہیں یا ویسے ہی بجھ جاتی ہے، وہ نہیں اتنی دیر تک جلتی، لیکن وہاں پر تو آگ ماندنی پڑے گی، وہ ایک خاص ٹمپریچر پر رکھی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ پھر جیسے کہ قرآن کا ایک انداز ہے کہ دونوں گروپس کا حال بیان کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پر چونکہ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشخبری کی بات بتاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بری خبر سنائی جاتی ہے کہ جہنم والوں کا کیا حال ہوگا، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنمیوں کا حال پہلے بیان کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سورت کا آغاز ہی اس طرح ہو رہا ہے، اما یتساءلون، کہ کس چیز کے بارے میں وہ چیمہ گوئیاں کریں۔ اب وہ چیمہ گوئیاں کرنے والے کون تھے؟ منکرین تھے نا، تو انہی کی سزا کا پہلے ذکر آ گیا، اور اس کے بعد متقین کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اور سبحان اللہ، ہم جیسے پورا قرآن انسان پڑھتے پڑھتے 29ویں سپارے پر جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو ہلایا گیا کہ اب اٹھو، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اس پیغام کو دوسروں تک لے کر جاؤ۔ اور سورہ النبا میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ایک پوری حقیقت کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر صورت میں ایک مکمل پیغام موجود ہے۔ تو یہاں پر پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے گروہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، ان للمتقین مفازہ، بے شک متقیوں کے لیے مفازہ کامیابی ہے، ان کے لیے کامیابی کا مقام ہے۔ حدائق و اعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں، اور عربوں کے ہاں یہ انداز تھا کہ باغات بھی تھے اور اس کے ارد گرد بیلیں وغیرہ چڑھائی جاتی تھیں انگوروں کی، تو اور کیونکہ حدائقہ جو ہے نا وہ کھجوروں کے باغات کے لیے آتا ہے، تو کھجور اور انگور اس کے باغات ہیں وہاں پر، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ بالخصوص انگوروں کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا پھل ہے جو پورے کا پورا کھایا جاتا ہے، اس کے یعنی اوپر سے چھلکا بھی نہیں اتارنا پڑتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کو انسان نے نہ تو اس دنیا میں دیکھا، نہ سنا، نہ چکھا، اور نہ ہی کبھی اس کا انسان کو تصور آ سکتا ہے، سبحان اللہ۔ وَقَوَائِبَ اَتْرَابًا، اور وہاں پر نوخیز لڑکیاں ہیں ہم عمر، اور یہ وہ جو جنتیوں کو عطا فرمائی جائیں گی۔ اور قوائب کہتے ہیں یعنی وہ عورت جس کا سینہ ابھرا ہوا ہو، یعنی جوان، اور اترابا پھر ہم عمر۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب عورتیں ہم عمر ہوتی ہیں نا، ایک ہی عمر کی ہوتی ہیں، تو ان کے آپس میں ایک الگ ہی طرح کی شوخی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بوڑھی ہوگی اور کوئی جوان ہوگی اور ان کے آپس میں ایک جیلسی اور حسد چل رہا ہوگا، بلکہ ایک
خوشگوار ماحول کا تصور آتا ہے کہ جوان ہیں، نوخیز ہیں اور ہمسن ہیں، ایک دوسرے کی ہم عمر ہیں۔ وقع سندہا کا اور جام ہے چھلکتے ہوئے جام ہیں، اور پھر پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ ان کو جنتیوں کی ضرورت کے مطابق خاص طور پر بھرا ہوا ہوگا، یعنی نہ تو یہ بہت کم ہوں گے کہ سیراب نہ کریں، اور نہ ہی بہت زیادہ ہوں گے کہ انسان کی طبیعت پر گراں گزرے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بہت اچھے ماحول میں بھی آپ چلے جائیں نا، اب تو یعنی انسان نے دنیا میں ہی اپنی جنت بنا لی ہے کہ وہ باقاعدہ اتنی دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں کھانے پر کھانے اوپر نیچے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ حسد ہے نا اور غیبت ہے، وہ انسان ان محفلوں میں بھی شروع کر لیتا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی لغو بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ایسی بری بات جو آپ کے ذہن کو بہت ہی ناگوار گزرتی ہوتا ہے نا، کبھی آپ کسی بہت اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کسی کا کوئی ایک فکرہ ہی آپ کو اتنا چبھ جاتا ہے، اور اس کی چبھن آپ کے دماغ میں اور پھر اس کے بعد دل میں اترتی ہے۔ لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ تو وہاں پر کوئی وہ لغو بات سنیں گے اور نہ ہی وہ کوئی جھوٹی بات سنیں گے۔ اب یہ دیکھیں پیچھے جام کا ذکر آیا نا، چھلکتے ہوئے جام ہے، تو وہاں پر شراب ہوگی لیکن اس سے سر نہیں دھنے گا، اور دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کے بعد وہ لغو بکنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایسا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات وہاں پر وہ سنیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو لطیف مزاج لوگ ہوتے ہیں نا، جھوٹ سن کے ان کی طبیعت بہت ہی یعنی کہ ناگوار ہو جاتی ہے نا، تو ایسا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس ماحول کو حاصل کرنے کے لیے پھر دنیا میں ان تمام چیزوں سے بچنا ہوگا، لغویات سے اور جھوٹ سے۔ کذاب ہماری زندگیوں میں کیسے آسانی سے داخل ہو گئے ہیں، یعنی بعض اوقات ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور ہمارے منہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے نا۔ بعض اوقات ہم کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، بعض اوقات ہم کسی ضرورت کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح لغو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں محفلوں میں، یعنی ہماری کم ہی محفلیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم اللہ کا ذکر کریں۔ یاد رکھیں کہ وہ محفل جس میں انسان نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا، انسان کے لیے قیامت والے دن حسرت کا باعث بن جائے گی۔ تو ضرور محفلوں میں درود پاک اور اینڈ پہ محفل کو برخاست کرنے کی دعا پڑھ کے اٹھا کریں۔ تو دنیا میں کیا ہے کہ انسان محفلوں میں جھوٹ، چغلی، غیبت، بیہودہ باتوں کا عادی ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بعض اوقات ایسے لغویات میں پھنس جاتے ہیں، یعنی دین کی محفلوں میں بھی یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہیں کہ، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے اس بات سے بچنا بہت ضروری ہے، اور جیسے کہ رمضان چل رہا ہے تو یاد رکھیں کہ ہم نے یہ جو جنت کا ماحول ہے نا، یہ دنیا میں یہ لوگ اس ماحول کے عادی ہوں گے اور انہوں نے خود کو اس پر قائم کیا ہوگا، تو وہاں پر یہ سب کچھ پا لیں گے نا۔ یعنی دنیا میں لغویات سے بچیں، اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ بمقصد کاموں میں گزاریں۔ خاص طور پر رمضان میں دیکھیں کہ اعمال کا ثواب بڑھ گیا ہے نا، ٹھیک ہے، اور آپ روزے کی حالت میں ہیں اور ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اور تو پھر کیا ضروری ہے کہ اپنے ایک ایک منٹ کو، اپنے ایک ایک لمحے کو بچانے کی کوشش کریں، چیک کرتے رہیں کہ یہ کام اگر مباح ہے تو پھر بھی اس کو چھوڑ دیں، کہ اس سے بڑھ کر تو مجھے اس وقت اپنے کوئی نوافل پڑھ لینے چاہیے، کوئی فرائض، کوئی سنتیں پوری کر لینی چاہیے، خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں جس حد تک ممکن ہو۔ ٹویٹر سے، یہ فیس بک اور ان میں جو بھی ایسی چیزیں، جو مشغولیات ہیں نا آپ کی، جس سے آپ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، بوریت کا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی باہر آ جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور کتنے سال تو ویسے ہی گزر گئے بے ہوشی میں نا۔ میں اگر اپنی ہی زندگی میں دیکھوں، آپ کے لیے تو بعد میں، اپنے لیے نصیحت پہلے، کہ جب شعوری طور پر دین کی طرف آئے تو اس کے بعد بھی کتنے لمحات ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ جوانی تھی، ایک وقت گزر رہا تھا، جو لوگ کر رہے ہیں وہی ہم بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ کہ نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، لیکن اس سے بڑھ کر تگو دو اب اگر اس طرف آئے ہیں تو کتنے ہی لمحات ہیں جو کہ سستی، غفلت اور شیطان کی یعنی اس میں چالوں میں آ کر ضائع ہو رہے ہیں۔ شیطان تو ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کوئی پروڈکٹیو کام کریں، آپ کسی مقصد پر نظر رکھیں، اور بعض اوقات وہ آپ کے سامنے کسی کام کو سجا بنا کر ضرورت کا کام لا کے کھڑا کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں نا اور شعور کی اینک لگا لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کام اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا امپورٹنٹ یہ کام ہے کہ رمضان میں آپ نے اپنے فرائض پہ، اپنے تقویٰ پہ محنت کرنی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے پہ محنت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ لغویات سے بچنا ہے، جھوٹی باتوں سے بچنا ہے، یہ سکینڈلز، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ جھوٹی باتیں ہی ہیں، یہ سیاسی تبصرے کیا ہیں؟ یہ سب کچھ دنیا میں شروع سے ہوتا آیا ہے اور چلتا ہی چلا جائے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو کہ شعوری طور پر خود کو ان چیزوں سے بچا کر رکھے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، تو یاد رکھیں کہ پھر یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے
بخشش ہے بے حساب، یعنی کفایت کر جانے والی بے شمار بخشش جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ پھر فرمایا رب السماوات والارض، وہ رب جو آسمانوں کا ہے اور زمین کا ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الرحمن، اس رحمان کے سامنے، لا یملکون، نہیں وہ مالک ہوں گے، منہ، اس سے، خطاباً، بات کرنے کے۔ اب پھر دونوں گروپس کا حال بتایا گیا کہ دیکھو دنیا میں تم ایمان نہیں لاتے ہو، اللہ کی ہستی کا انکار کرتے ہو، اس کی قدرت اور عظمت کا انکار کرتے ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا علم حاصل کرنا شروع کر دینا، اس کی معرفت جان لے، تو پھر وہ کیسے اللہ کے مقابل آ سکتا ہے؟ کیسے کوئی دوسروں کو تکلیف دے سکتا ہے؟ کیسے دنیا میں دوسروں پر ظلم کر سکتا ہے؟ کہ اگر وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر مکمل اختیار رکھتے ہیں، تو قیامت والے دن تو یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے سفارشی اس کو اللہ کے حضور چھڑا لیں گے، جیسے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ وہ مانتے تھے کہ ہمارے یہ بت اور یہ معبودان باطل کوئی اللہ کے ہاں اختیار رکھتے ہیں اور ہمیں یہ اللہ سے بچا لیں گے۔ آج بھی مسلمانوں کے ہاں ایسے عقائد پائے جاتے ہیں۔ عورتوں کا یہ حال ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے مردوں کی نمازیں ہمارے لیے کافی ہیں، یہ اللہ کے ہاں پیش ہو جائیں گے۔ ہر بندے کی الگ الگ پیشی ہوگی، اور یاد رکھو کہ اللہ کے حضور کوئی بھی خطاب کرنے کی جرت نہیں رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے جلال، رعب اور دبدبے کا یہ حال ہوگا کہ جب تمام مخلوق قیامت کی ہولاکیوں سے گھبراہٹ میں مبتلا ہوگی تو کسی کو یہ ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رحم کے لیے سفارش کر سکے۔ ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء بھی ربی سلم سلم پکار رہے ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ پھر جب تمام لوگ، یعنی ایک لمبی حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام لوگ جب قیامت کے دن کی سختیوں سے تنگ آ جائیں گے تو پھر آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں، میں اپنی غلطی کی وجہ سے اللہ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں پاتا۔ اس طرح وہ نوح علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر کار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سب کے لیے سفارش کریں گے۔ تو اس وقت پھر حساب شروع ہوگا۔ ابھی جو سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے نا، آپ یہ دیکھیں کہ وہ دن جس کی سختی اور گرمی اتنی زیادہ ہے کہ ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے پیروں تک آ رہا ہوگا، لیکن وہ لوگ بھی ہوں گے مومنین جو عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ تو اس دن کی سختی میں بھی کسی کو اللہ کے حضور الرحمن کے سامنے لا یملکون منہ خطابہ، خطاب کی جرت نہیں ہوگی۔ اور آخر کار جب لوگ سفارش کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچایا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن بہت غصے میں ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر وہ تعریف اللہ کی کریں گے جو اس وقت ان کو سکھائی جائے گی۔ اور پھر جب وہ تعریف سکھائی جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یوم یقوم الروح، اس دن کا بتایا گیا کہ جس دن کھڑی ہوگی، قیام کریں گی روح، روح الامین والملائکۃ، اور فرشتے، صفاً، صف در صف، لا یتکلمون، نہیں کلام کریں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو اجازت دے رحمان، وقال صوابا، اور وہ درست بات کہے۔ تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، اور سفارش بھی وہی کر سکے گا جو درست بات کہے، یعنی جس نے دنیا میں درست بات کہی ہوگی، اور درست بات سے مراد کیا ہے؟ کلمہ توحید، یعنی لا الہ الا اللہ۔ اور سفارش بھی ایسے گناہ گار کے حق میں ہی کر سکے گا نا جو توحید پر قائم رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہا ہوگا۔ کسی مشرک یا اللہ کے باغی کے حق میں سفارش نہیں کی جائے گی۔ وقالا ثوابا، یعنی درست بات کہیے، یا اس نے یہ کہ دنیا میں درست بات کہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں صفات سفارش کرنے والے کی ہیں، یعنی سفارش وہی شخص کر سکے گا، یعنی دونوں ہی مطلب درست ہیں کہ دونوں صفات سفارش کرنے والے کی ہیں، یعنی سفارش وہی شخص کر سکے گا جسے اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، اور سفارش کرتے وقت وہ درست بات ہی کرے گا جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی۔ تو اور اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کے جس جرم کے متعلق سفارش قبول کرنا چاہے گا، سفارش کرنے والا صرف وہی سفارش قبول کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا ہوگا لیکن اس کے تھوڑے اعمال اس کو جنت میں لے جانے کا حقدار نہیں ٹھہرائیں گے، تو پھر اس کے لیے سفارش سنی جائے گی۔
ذالک الیوم الحق، یہ تو دن ہے حق کا برحق، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو کوئی چاہے تو اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے، جو کوئی چاہے تو اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ دونوں باتیں تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دی گئیں، مرنے کے بعد قیامت کے دن جو جو حالات پیش آنے والے ہیں وہ کھول کر بیان کیے گئے، تو انسان کے سامنے دو راہیں آ گئیں۔ اب جو شخص جواب دہی کے تصور سے ڈر کر ذمہ دارانہ زندگی اختیار کرے تو اس کے لیے جنتیں ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو کہ آنے والے حالات سے آنکھیں ہی بند کر لے، حقیقت کا انکار کرے، اس میں شکوک و شبہات کا شکار رہے، تو یہ اس کی مرضی پر ہے، پھر اس کے لیے جہنم ہی ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ یہ تو برحق ہے، وہ دن تو برحق ہے، اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی چیز آنے والی ہے وہ تو قریب ہی ہے، قیامت برحق ہے، آخر ہی رہے گی۔ تو جو کوئی چاہے تو اپنے رب کی طرف جانے کا ٹھکانہ بنا لے، بہترین ٹھکانہ حاصل کر لے۔ انا انذرناکم، بے شک ہم نے ڈرایا تم کو عذاباً قریبا، ایک قریب آنے والے عذاب کے دن سے، یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا انسان ما قدمت یداہو، جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا، یداہو اس کے ہاتھوں نے، ویقول الکافر، اور اس دن کہے گا کافر، یا لیتنی، اے کاش کہ میں ہوتا، کنتو، میں ہوتا، ترابن، مٹی کے، کاش میں تو مٹی ہی ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد مٹی ہی مٹی رہتا، ٹھیک ہے؟ تو انسان پر اس دن سامنے آ جائے گا کہ اس کے ہاتھوں نے کیا کمائی کی اور اس نے آگے کیا بھیجا، اور جب وہ دیکھے گا کہ جہنم اس کی گھات میں ہے تو وہ چاہے گا کہ کاش وہ مٹی ہوتا، اور وہ یعنی مٹی میں ہی مٹی کر دیا جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ماخوذ ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جانور، چرند پرند سب کا حشر ہوگا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری کا بدلہ بے سینگ بکری سے لیا جائے گا جس نے اسے دنیا میں مارا ہوگا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب تم خاک بن جاؤ، یعنی ان کو حساب کتاب کے بعد دوبارہ موت دے دی جائے گی۔ اس وقت کافر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میں بھی ان جانوروں کی طرح خاک بن جاتا، اور اس سے بڑا کافر یعنی شیطان بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ وہ اس دن جو اس کا تکبر ہے خاک میں مل جائے گا۔ دنیا میں تو اس نے تکبر کیا تھا نا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن وہاں پر وہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا تو ان جانوروں کی طرح مٹی ہی ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان آیات سے سبق لینے کی اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور دوزخ سے بچا لیں۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں اب۔ الحمدللہ سورۃ النبا مکمل ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.